دل میں گر عشق بو تراب نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق کل کائنات ہیں، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام نذرانِ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں میں ایک فضیلت 13 رجب المرجب، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر پہلا گھر بنایا اپنے لیے، اور اس میں لوگوں کا ذکر ہے کہ لوگوں کے لیے بنایا، اور جس کے اندر ہدایت ہے، نشانیاں ہیں۔ اور آج اس گھر میں بنا ہے، یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن آج کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا ہے کب؟ جب ولادت باسعادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوئی۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، کسرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت، یہ شرف، یہ مقام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ آج معزز محترم مہمانان گرامی جو اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف مذہبی اسکالر علامہ مفتی غلام محمد چشتی صاحب۔ آپ مصری شاہ دربار کے خطیب اور امام جمعہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اکثر ٹیلی ویژن میں مختلف چینلز کے اندر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ خود ملک کے اندر اور بیرون ملک میں بھی آپ کی شہرت ہے دین مبین اسلام کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اذکار کے حوالے سے۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد اون نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آپ کے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں، نوحہ خواں، منقبت خواں جناب سید زین علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور محترم جناب مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے لیے خالق کائنات نے اس روئے زمین میں سب سے مقدس ترین جگہ اور مقدس ترین گھر، جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کا انتخاب فرمایا۔ اور جبکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مسجد اقصیٰ میں موجود ہے، اور جب ولادت ہونے جا رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس گھر سے باہر نکلیں، اور علی ابن ابی طالب کی والدہ محترمہ اس گھر کے اندر داخل ہوئیں، اور وہ بھی دیوار شق ہو گئیں، اور آپ اندر داخل ہوئیں، اور آپ کی ولادت تھی مولا کائنات کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آج سچ چینل کے حوالے سے آج الحمدللہ یہ عظیم موضوع کا جو انتخاب ہوا، آپ کے علم ہی ہے کہ یہ خصوصاً یہ ماہ مبارکہ رجب المرجب شریف کا یہ کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ خصوصاً اس کے پہلے عشر مبارکہ میں شہنشاہ اجمیر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہ شعر بھی پڑھا تھا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین۔ اس پہلے عشرے میں آپ کی چھٹی بھی الحمدللہ پورے عرب و عجم میں منائی جاتی ہے۔ اگلے عشرے میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ عظیم ہستی سیدنا مولا کائنات
علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بسعادت، پھر اسی عشرہ مبارکہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے جس کو کہتی ہیں ان کا بھی حوالے سے، اور پھر آخری عشرے میں اسی رجب شریف کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، تو اس ماہ مبارکہ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ حضرات محترم، آپ کے علم ہی ہے کہ کیوں نہ ایسی ہستی کی ولادت اس عظیم جگہ پہ ہو، حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ تمام ولایت کا مرکز ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، جس پر آپ کے اسٹیمپ لگتی گئی وہی قادری بنا، وہی چشتی بنا، وہی نقش بندی بنا، وہی ابوالعلائی بنا، وہی اویسی بنا، کیونکہ صاف ہے کہ تمام سلسلوں کا مرکز و محور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کائنات میں یہ سب سے پہلا اللہ کا جو گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس کے تحت کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کو اللہ کے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت شیش علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ مختلف ادوار میں یہ تعمیر ہوتا رہا، لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ جب عرب کا معاشرہ تھا اور جس دور میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو چونکہ آپ کے علم ہے کہ اسی کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اب یہیں سے اسلام کی شروعات ہونی تھی اور یہیں سے مرکز کی بنیاد ہونی تھی، تو اسی جگہ پر، اور آپ تاریخ پڑھیں آپ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کی بھی آج تک بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، یا کسی اور دیگر صحابہ کی بھی اس جگہ پر کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر یہ ولادت ہو رہی تو یہ عظیم ہستی کی جو حسنین کے بابا، اس میں کوئی شک نہیں، جس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، اور جس کو سب سے پہلے لعاب دہن شریف جس کو ڈالا، اور جس کے ہاتھوں میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ شیر خوار تشریف لائے، وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 30 عام الفیل اور 13 رجب کی وہ تاریخ تھی جس وقت یہ عظیم ہستی، عظیم المرتبہ، یہ شخصیت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مادہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مصروف تھی، کیونکہ صاحب کعبہ کے متولی یہی تھے حضرت عبد المطلب، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی صاحب کعبے کے دربان یہی تھے کہ تالا کھول کر اندر تشریف لے گئے، لیکن نہیں، اللہ کریم نے رکن یمانی سے دیوار کو شق کیا اور وہاں اندر تشریف لے گئے، اور اس روایت کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد جب سیدہ کائنات تشریف لائے، سیدہ فاطمہ بنت اسد، جس کو حضور فرماتے تھے امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری دوسری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے، 3 دن کے بعد جب تشریف لائی تو پورا عرب وہاں پہ موجود ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ شیرخوار بچہ ان کی گود میں موجود ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، اور اس سے آگے خود مولائے کائنات جب تشریف لائے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلی غذا ہی لعاب دہن مصطفیٰ سے، اور پہلی نگاہ جو ہے رخ پرنور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے نگاہ ڈالی، اور پھر آپ کی پرورش بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ وہ کیا منظر تھا، وہ کیا کیفیت تھی کہ جب آپ تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کی پرورش رسالت مآب نے فرمائی؟ ماشاءاللہ، خداوند متعال مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سچ چینل نے جو یہ ایک منفرد پروگرام آپ کی سربراہی میں منعقد کیا ہے، یہ ممتاز ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اولین و آخرین میں وہ واحد ہستی ہیں، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں بھی کسی کو بھی منتخب نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کسی کو منتخب نہیں کیا۔ یہ فضیلت، بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں ایک مرتبہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یا علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کے ایک صحابی محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ
سرکار وہ کون سی علی کی فضیلتیں ہیں جس میں کسی کو بھی اللہ نے شامل نہیں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی فضیلت تو علی کی یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا. کیا بات، یعنی میں خاتم النبیین اور علی کو اللہ نے میری بیٹی زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسنین جیسے لال عطا فرمائے، کعبے میں ولادت کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ، آسمان سے ذوالفقار عطا فرمائی، سبحان اللہ، میرا بستر عطا کیا شب ہجرت واہ واہ، کہ جب میں یہاں سے مکے سے مدینے تشریف لایا. تو تقریباً 70 فضائل علماء نے لکھے ہیں سبحان کہ اللہ، جس میں مولا علی علیہ السلام منفرد ہیں. بہت اچھی بات قبلہ کعبہ نے فرمائی کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو کیوں عطا کی. اس کی بہت اچھی لاجکس آپ نے بیان فرمائی، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور موضوع لمبا ہوتا ہے. جی، صرف میں ایک بات اس میں عرض کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور حضرت علی علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کا اصل نام عمران ہے. آپ دونوں سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، ٹھیک، یعنی ان کی ماں ایک ہی ہیں. باقی جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی اولادیں ہیں ان کی مائیں اور ہیں. تو ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ مخزوبیہ ہے، ان کی مادر کا. اور یہ نام کچھ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ اس گھرانے میں بدل بدل کے خواتین میں یہ نام موجود ہے. تو حقیقی بھائیوں میں محبت ذرا سوا ہوتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے. بے شک. تو کیونکہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کیونکہ تنہا تھیں، تو ایک روز جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے آ کر حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ ہماری بھاوج پر مشکل وقت ہے، ان کے ہاں دنیا میں بچے کی آمد ہے. تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد ہماری بھاوج کو ہمارے گھر لے آؤ. سبحان اللہ، تو جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور جناب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر لے آئیں. سبحان اللہ، سبحان یہ جو آج مکۃ المکرمہ میں ہم ماشاءاللہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، 21 دفعہ حج کر چکے ہیں، تو وہاں اپنے زائرین کو لے جا کر وہ جگہ زیارت کراتے ہیں کہ یہ وہ جو اب لائبریری بنی ہوئی ہے مکے میں شیب ابی طالب کے پاس، کوہ ابو قبیس کے پاس، تو یہ وہ گھر ہے جو جناب ابو طالب کا گھر تھا، اور حضور پاک کی دنیا میں آمد اس گھر میں ہوئی ہے. سبحان اللہ، گویا اللہ یہ بدلہ دینا چاہتا ہے واہ واہ، کہ وما محمد الا رسول، یہ میرے رسول ہیں، اس کے علاوہ ان کو کسی پیمانے پر رشتہ داریوں میں نہ پرکھیے گا، یہ میرے حبیب ہیں. واہ، میرے حبیب کو ابو طالب نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، کیا بات، اب ابو طالب کے بیٹے کو میں اللہ اپنے گھر میں جگہ دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیوں کہ ابو طالب کے پاس مکے میں اپنے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں، سبحان اور اللہ، اللہ کے پاس خانہ کعبہ سے بلند کوئی جگہ واہ نہیں، واہ واہ، لہٰذا حل جزاء الاحسان الا اللہ الاحسان. لسان، سبحان اللہ، تو مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بابا کا ایک عمل تھا جو حضور پاک کو اپنے گھر میں بلا کر ان کی مادر گرامی کو اور وہاں حضور کی دنیا میں آمد ہوئی. اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ علی علیہ السلام کی ولادت گویا خانہ کعبہ میں ہوئی. خانہ کعبہ میں جیسا کہ قبلہ نے فرمایا بہت اچھی سمندر کو کوزے میں آپ نے جو ہے وہ بھرا. میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 دن تک بقول آپ کے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ آنکھیں نہیں کھولی، غذا نہیں کھائی. بچے کی فطرت ہے کہ روتا ہے، بچہ رویا نہیں. اور کیونکہ خانہ کعبہ میں آپ اور سب جانتے ہیں، ایک صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر ہی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دیوار کیسے پھٹ گئی اور بی بی اندر کیسے تشریف لے گئیں. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا اور جو بھی سننے والے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا. بے شک. اور آپ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور پھر نمرود نے حکم دیا تھا شیطان کے مشورے سے کہ ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو سزا کے طور پر پھینکو، تو کسی کی عقل میں آتی ہے بات کہ جب ان کو پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت آواز قدرت آئی، اور وہ پورا واقعہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں انسان کی عقل عاجز آ جائے. تو کہا کہ یا نارو کونی بردم. روایت یہ ملتی ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ آگ تو گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی تھی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پر پہنچے تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے. یعنی ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی جہاں اتنی بڑی آگ تھی, تو اللہ کو آگے کہنا پڑا بردم و سلامن, یعنی تو صرف ٹھنڈی نہ ہو بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی علی بن جا. یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے گویا انتقال کر جائیں. تو اللہ نے اس کو سلامتی. تو اب یہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے, مادرزاد پیدائشی نابینا کے اور بینا ہو جاتے تھے. تو یہ عقل میں آتی ہے بات؟ تو جس طرح سے وہ باتیں جو سابقہ انبیاء کے دور میں لوگوں کی عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ قادر مطلق ہے. اسی طرح سے اگر دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے تو اللہ قادر مطلق ہے. لہٰذا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رکن یمانی سے مستجار سے جو ہے وہ اندر داخل ہوئیں اور دیوار پھر دیوار ہو گئی, اور بی بی 3 دن تک اندر رہیں. کفار و مشرکین دور دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی عرض کر دوں میں کہ معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے. سبحان اللہ. کفار و مشرکین دور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو طالب کی زوجہ جو ہیں وہ خطبہ دے رہی ہیں, اپنے ایمان کا اظہار کر, یعنی گویا اس کا تجدید فرما رہی ہیں. اور اس کے بعد دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر گئی ہیں تو ہوا کیا ہے؟ کیوں کہ معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر ہوتے نہیں ہیں, انہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. جب اندر گئیں اور مولا علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ 3 دن کے بعد حضور پاک گھر سے چابی لے کر آئے. ابھی بڑا اچھا جملہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا تو مجھے یاد آ گئی وہ بات کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خود کلید بردار کعبہ تھیں. کیوں کہ حضرت ابو طالب کو روز چابی صاف کر کے دیتی تھی کہ جائیے جا کر خانہ کعبہ کی خدمت کیجیے. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو شروع سے ہی متولی تھے حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب. تو آج بی بی فاطمہ بنت اسد چابی گھر پہ رکھ کے آئیں اور آ کے دیوار شک کرا کے گویا دعا کے ذریعے سے اور اندر داخل ہوئیں, ورنہ چابی تالا کھول کے اندر چلی جاتی. تو شاید بی بی کا جواب آئے گا. آج آپ کے سچ چینل کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بات یہ جا رہی ہے کہ شاید بی بی کا جواب آئے گا کہ اگر میں تالا کھول کے اندر جاتی اور دنیا میں علی آ جاتے تو تاریخ کا متعصب مورخ یہ کہتا کہ بی بی تو جایا کرتی تھی, اتفاقیہ طور پہ علی دنیا میں آ گئے. صحیح. اس میں کمال کوئی نہیں ہے, اس میں معجزہ کوئی نہیں ہے, اس میں فضیلت کوئی نہیں ہے. بی بی چابی گھر رکھ کے آ کے نیا در بنوا کے بتانا چاہتی ہیں کہ آج علی ابن ابی طالب جو دنیا میں آ رہے ہیں وہ اتفاقیہ طور پہ نہیں آ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرضی الہی کے مطابق, راز الہی کے مطابق اور منشا الہی کے مطابق دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. بہت خوب. میں سید زین علی رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امامن میں یہاں اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے تو کلام بارگاہ امامن میں پیش کیجیے گا. دل میں گر عشق بو تراب نہیں, زندگی تیری کامیاب نہیں. اور جو منافق سے ربط رکھتا ہے جو منافق سے ربط رکھتا ہے اس سے دوزخ کو اجتناب نہیں, اس سے دوزخ کو اجتناب نہیں. دل میں گر عشق بو تراب نہیں. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام نظرانِ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اسی عنوان سے آپ کے مقام اور آپ کی فضیلتوں کا حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پرورش کی اور اپنے جو فرزندان 4 اور بیٹے بھی تھے, لیکن مولا کائنات کی بھی جو پرورش کی ہے ذرا منفرد انداز میں. تو یہ دونوں کی جو پرورش آپ علیہ السلام نے فرمائی
وہ کیا خصوصیات تھی مولا کائنات میں جس انداز میں حضرت ابو طالب آپ کی پرورش فرما رہے تھے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ابھی قبلہ حضرت صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تو اللہ نے اس کا نعم البدل سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ شریف میں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، سبحان اللہ۔ تو میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم کے ہاتھوں میں تشریف لائے، تو نعم البدل یہ تھا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات نے اپنی زبان حال سے کہا کہ آقا جب میں اس آب و گل میں آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوں، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائیں کہ تو میں انہی ہاتھوں سے لحد کے اندر اتار رہا ہوں گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت قربان جائیے نعم البدل دیکھیے، کیونکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب ابی بن سلول کا جب انتقال ہوا تو سرکار علیہ السلام، کیونکہ ان کا بیٹا مسلمان تھا اور صحابی بھی تھا، عبداللہ ان کا نام تھا، تو وہ تشریف لائے کہ بھی آپ مہربانی فرمائے حضور اپنا جبہ شریف مجھے دے دیجئے، میرا والد پہننا چاہتا۔ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے ردا شریف چادر دی، پھر انہوں نے کہا نہیں جو آپ کا جسم مبارک کو لگا وہ جبہ شریف، تو سرکار علیہ السلام نے وہ جبہ شریف عطا کیا۔ تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیا کہ حضور آپ یہ کیا کریں، اپنا جبہ شریف منافق شخص کو عطا کریں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے ایک چچا پر اس کا احسان تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب پر ایک اس کا احسان تھا، جب وہ بدر سے قیدی ہو کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، کیونکہ ان کا دراز قد تھا تو اسی ان مختلف جگہوں سے پھٹا ہوا، تو اسی ابی بن سلول نے اپنا قمیض اتار کے ان کو عطا کیا تھا، تو آج میں اس کا وہی احسان چکا رہا ہوں۔ تو اسی لیے یہ نعم البدل ہے، یہ احسان ہے۔ اب چونکہ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ معاشرہ تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہو جاتی تھی تو وہ وہاں ایک پتھر تھا بیت اللہ شریف کے قریب، سفید پتھر، اس کو لٹا دیا جاتا تھا، تو وہاں سے ایک اژدہا نکلتا تھا۔ انتخاب یہ تھا کہ اگر وہ آ کر اس کو نقصان پہنچاتا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو صاف ظاہر کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاک طیب طاہر نسلوں سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ راہبین نے کہا کہ چونکہ آپ گھر لے کے جا رہے ہیں، پہلے صاف ظاہر کہ چونکہ ایک طریقہ کار، ایک رسم ہے، اس کو تو پوری کریں۔ تو صاف ظاہر کہ جب وہاں لٹایا گیا پتھر کے اوپر، قربان جائیے، تو حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات مقدسہ نے وہ اژدہا جب نکلا تو اپنے دونوں ننھے ہاتھوں سے اس اژدہے کے منہ میں ڈال کر انہوں نے جب اس کو دو ٹکڑے کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ کے زبان حال سے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک وہ زندہ چیز تھی، اور دو ٹکڑے کر کے کہا حیا درا حیا درا حیا درا۔ تاریخ و حسن اللغات کے مصنف اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، حی کا معنی زندہ ہوتا ہے، درا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، انہوں نے زندہ کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا تھا، تو اسی لفظ سے یہ شروع ہو گیا حیدر حیدر حیدر، اسی وجہ سے ہر زبان حال سے یہ نکل رہا تھا کہ جس کے بچپن کا یہ عالم ہے شیر خالی کا، بھئی کیوں نہ ہو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کلام کر سکتے ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب بھی اپنے انتخاب کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں میں تو پاک نسلوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ جب وہ سانپ دو ٹکڑے ہو گیا تو وہاں کے راہبین نے کہا کہ حضرت اب صاحب وہ پیمانہ وہ کسپٹی تو ختم ہو گئی ہے، تو کسی نے آواز دی میرے حضور ساتھ کرے، تو فرمایا نہیں کسوٹی ختم نہیں، اب کسوٹی علی ابن ابی طالب کی ذات مقدسہ ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، جس کا نعرہ سنتے فرمایا کہ اس کا چہرہ جگمگا اٹھے گا، فرمایا وہ مومن بھی ہے، وہ اصل بھی ہے، اور جس کے دل میں کڑھن پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ کسوٹی علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ بہت خوب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ تو بحر بے کراں، اس پر اس مختصر سے پروگرام میں گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کی شجاعت کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو فرمائیں کہ آپ کی تو ویسے شجاعت ہو، سخاوت ہو، عدالت ہو، ہر باب میں آپ کمال کی منزل پر پہنچے ہوئے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم کسی ایک پہلو کو لے لیں کہ آپ کی شجاعت، جیسے قبلہ نبی بیان فرمایا کہ آپ کی شجاعت کا آغاز ہی بچپنے سے ہوا ہے، آپ نے چیر کے اژدہے کو چیر کے بتا دیا کہ آپ کتنے بڑے شجاع ہیں۔ جی اصل میں آپ کا جو پہلا سوال تھا مجھ سے متعلق، اس میں بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے رہ گئیں تو شاید رہ گئیں، لیکن اس میں تربیت کا ایک پہلو تھا کہ
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे बुलंद फरमाकर और जब पहली ग़िज़ा के तौर पर लुआब दहन दिया तो फ़ौरन ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और नबी पाक ने ये जुमला फरमाया है कि अली तुमने पहली निगाह मेरे लिए मुख्तस की है, अब मैं अपना इल्म तुम्हारे लिए मुख्तस करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी इसीलिए अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा की उलमा जब तशरीफ़ फरमाते हैं तो इस पे ये बात लाते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि अव्वलीन व आखरीन में कोई अली अलैहिस्सलाम जैसा ऐसा नहीं जो नबी पाक का ऐसा ग़ुलाम हो जो ये कहता हुआ नज़र आए कि मैं नबी के ग़ुलामों में से अदना ग़ुलाम हूँ। लेकिन जिस ग़ुलाम की ये फजीलत है उसके आका की कैसी फजीलत होनी चाहिए। और फजीलत की बात जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बहुत ही आला बात फरमाई कि जब उस अजदहा को 2 उंगलियों से चीर दिया तो कुफ़ार व मुशरिकीन जो वहाँ खड़े थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहने लगे कि ये तो मयारुल वलद था, ये तो बच्चों की वलद का मयार था। तो हुजूर फरमाते हैं, बड़ा अच्छा जुमला आपने फरमाया कि ये मयारुल वलद था अपनी ज़िंदगी तक जो तुमने बनाया हुआ था, लेकिन अब अली मयारुल वलद है क़यामत तक के लिए। जो अली से मोहब्बत करेगा समझ ले कि वो उसका मयार जो है वो आला नस्ल और आला नसब होगा और सहीउल मयार होगा। तो अर्ज़ यह है कि जैसे कि आपने फरमाया कि उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर के बड़े होते हैं और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तरबियत रहते हैं तो सब जानते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक ने इस तरह से पाला, इस तरह से तरबियत फरमाई, इस तरह से आपकी गोद में रहे कि जैसे बच्चा होता है। और आप सब जानते हैं कि बीबी फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने हुजूर पाक की 53 साल परवरिश की है, 1-2 साल नहीं, 53 साल बीबी फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा। और रिवायत मिलती है कि जब हुजूर पाक घर में तशरीफ़ लाते थे तो बीबी घर का काम कर रही होती थी। कुछ अरसे से जब हुजूर तशरीफ़ लाते थे तो बीबी खड़ी हो जाती थी। तो एक दफ़ा देखा हुजूर ने, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा, उसके बाद पूछा कि अम्मा आप इससे पहले तो खड़ी नहीं होती थी। तो आपने फरमाया कुछ अरसे से मेरे जिस्म से किसी के बोलने की आवाज़ आती है कि मेरे सरदार आ रहे हैं, आप उठकर इस्तकबाल कीजिए। तो आप देखिए कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले सरदार की इज्जत व तकरीम फरमा रहे हैं, तो दुनिया में आने के बाद उनका क्या आलम होना चाहिए। और जैसा कि आपने फरमाया जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और लाने के बाद ज़ाहिर के तरबियत रसूल पाक में है, ज़बान मुबारक चूसी है, तो आपने सबसे पहला इस रिवायत को हमारे आज के दौर के उलमा ने भी, मुतकद्दिमीन उलमा ने भी लिखा है कि नबी पाक के हाथों पे आके आपने पहला जुमला फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं मेरा सलाम कबूल कीजिए। यहाँ अभी मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे कि लोग एतराज़ करते हैं कि सब 3 दिन का अली कैसे बोल सकता है। तो हज़रत ईसा चंद घंटों के हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब जालनी नबी फरमाया। तो मौला अली नबी के हाथों पर, और मैं तो ये कहा करता हूँ कि देखिए मानने पे आते हैं लोग तो पत्थर को मान लेते हैं कि नबी के हाथों पे कलमा पढ़ रहे हैं, और न मानने पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अली कैसे बोल सकते हैं। भाई आप अली को नहीं मान रहे कि वो कैसे बोल सकते हैं, उन हाथों को तो मानो सुभान अल्लाह, जिन पे मौला अली बुलंद हैं। बुलंद है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलतों के इतने ज़्यादा गोशे हैं कि ज़ाहिर है कि हम एक इस प्रोग्राम में उसका अहाता मुमकिन नहीं कर सकते। मैं क़िबला वक्त भी हमारे पास बहुत कम रह गया। मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत से आज के ज़माने के लोगों के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें। क़िबला उसका वाज़ेह पैगाम ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे फरमाया कि मेरे रब्ब करीम ने फरमाया, 3 दफ़ा फरमाया, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। 3 दफ़ा ये कहने के बाद फिर कहा, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, रब्ब करीम ने फरमाया कि मैं जब ये 3 दफ़ा कह दिया फिर कहा मैं सलमान से भी मोहब्बत करता हूँ, मिक़दार से भी करता हूँ, और फरमाया अबू ज़र से भी मोहब्बत फरमाता हूँ। कभी हो सके तो डॉक्टर साहब गरीब रब्ज़ा अबू ज़र ग़िफ़ारी पर भी प्रोग्राम कीजिएगा, और फिर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे वो थे क्या गरीब रब्ज़ा। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया इनका नाम लेके रब्बे जामे तिरमिज़ी के हदीस मुबारक 3 दफ़ा अली अल मुर्तज़ा का नाम लिया, और फरमाया फिर फरमाया सलमान से
مقدار سے اور ابو ذر سے میں محبت کرتا ہوں، غریب رب سے محبت فرماتا ہوں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ میسج جو جا رہا ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ کعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا النظر الی وجہ مصحف عبادت، قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت ہے۔ واہ واہ۔ تیسری چیز جو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، علی سبحان تیرے اللہ۔ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، تو فرمایا کہ یہ قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور اہل بیت کا گھرانہ بھی قیامت تک رہے گا۔ جب ان سے محبت کا دامن تھامے رکھو گے تو یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہی سفینہ نو ہے، یہی جنت کی مثال میں اس ہے۔ چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو جہاں کے گھر میں حضرت ام المومنین کے والد گرامی حضرت ابوبکر تشریف لائے اور مسلسل مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ رہے سبحان ہیں۔ اللہ، کیا اور ام المومنین نے کہا بابا جان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے چہرے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے بابا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی عائشہ، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اس وقت میں عبادت میں مشغول ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے اور یہ مختصر سے پروگرام میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ مفتی غلام محمد چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور محترم جناب مولانا سید اون محمد نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہترین گفتگو فرمائی مولا کائنات کی ذات پر۔ اور میں شکر گزار ہوں معروف نوحہ خواں جناب سید زین علی رضوی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور آخر میں اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کی طرف سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں گزارش کروں گا سید زین علی رضوی صاحب سے کہ اس پروگرام کے اختتام پر بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بس اسی کے ساتھ ایک کلام کے 2 سے 3 اشعار آپ تمام مومنین کی سماعتوں کو ہدیہ کہ عقیدتوں کی زمین آسمان ہو جائے، عقیدتوں کی زمین آسمان ہو جائے، علی کا نام جو ورد زبان ہو جائے، اور بطرز تیر الف ہر کمان ہو جائے، یہ نام لے کے زلیخا جوان ہو جائے۔ اور ایک اور شعر پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت شعر، اس میں دعا بھی ہے، پیش کرتا ہوں کہ علی علی سے مزین ہے داستان حیات، الہی ختم یہی داستان ہو جائے، اور علی کے نام پہ قیصر چراغ روشن کر، عجب نہیں کہ ہوا پاسبان ہو جائے، علی کا نام جو ورد زبان ہو